میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، خوف نہ کھا نہ ڈر جا، میں تیرے ساتھ ہوں، خوف نہ کھا نہ ڈر جا، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے آج تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس وقت اس ٹائم اس موقع کے تیرا فضل، تیری قدرت، تیرا اختیار، تیری حشمت ہماری زندگی میں آج اپنے جلال کو یہاں پہ ظاہر کر۔ جو لوگ مجھے نہیں تجھے سنتے ہیں، آج یہ تجھے اپنے ساتھ لے کے جانے والے، ہم گھٹ جائیں تو بڑھ جائے، تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، صرف اس کو صاف کرنا ہے، گلا تھوڑا سا کھینچ رہا ہے۔ بیٹا بیٹھ جا، مجھے پہلے ہاں چل کچھ لو چفی کر، کچھ لو ہاں کچھ لو، پھر پلان چلا کچھ لکھتا ہے۔ اگلے 1-1.5 گھنٹے تک اگر کسی کا فون ہے تو اس کو سائلنٹ پہ کر لیتے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹے کے لیے اگر اگلا یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے تو اپنے فون کو سائلنٹ پہ کر لیتے۔ اگر تمہیں کوئی فون آتا ہے نا تو پریشان نہ ہونا، زیادہ تو زیادہ بھڑی خبر پتا کی آنی کوئی مر گیا ڈاٹا تے زندہ نہیں کر پانا کسی وہ لکھاں مرنا تے ایک ہی آتی ہے یسوع زندہ کرتا جی کہ سارے نہیں ہو گئے تے اتنے بہ کے خوشی مناؤ گے، اگر فون سنو گے تو رونا پینا۔ یا صرف وہ اس سے بری خبر کیا مل سکتی؟ مگر اگر یہاں پہ کوئی اگر گورنمنٹ کا آفیسر آیا ہو، پرائم منسٹر آیا ہو، اس ملک کا پریزیڈنٹ آیا ہو، تو یہاں پہ کوئی بھی اپنا فون نہیں سنے گا۔ مگر ہم چرچ کے اندر فون کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح پتہ نہیں ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے پلیز اگلے جو چند ٹائم کے لیے آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے، اور جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں نا تو خدا آپ کے ساتھ اس ٹائم کنیکٹ ہوتا ہے۔ داؤد کہتا ہے میں خوش ہوا جب مجھے کہنے لگے آؤ خدا کے ساتھ۔ آپ پتہ کیا کہتا ہے؟ جتنی دفعہ مجھے گھر لے کے جاتے تھے نا ہیکل، اور ہیکل نہیں تھی اس وقت، خیمہ تھا صرف، اور داؤد کے وقت کے اندر عہد کا صندوق بھی نہیں رہا کافی ٹائم ان کے پاس، داؤد اس کو واپسی لے کے آتا ہے، لیکن داؤد کہتا ہے میں خوش ہوتا تھا۔ آصف بھائی، داؤد کے وقت کے اندر جو عہد کا صندوق تھا جو کہ خدا کی حضوری کو جو کہ پریزنٹ کرتا تھا، یہاں پروف دیتا تھا کہ خدا یہاں پہ موجود ہے، جو خیمہ اجتماع تھا، جو پہلی ہیکل تھی، جو خیمہ اجتماع تھا جو موسیٰ کے دور کے اندر بحر کلثم کے سے جب پار ہوئے تو صحرا کے اندر انہوں نے بنائی،
چونکہ ڈیزرٹ ہے. اس صحرا کے اندر جو پہلا اس کو خدا نے نقشہ دیا موسیٰ کے وسیلے بنا، تو لوگوں نے اس کے اندر پیسے دیے، سونا دیا، چاندی دی، کپڑے دیے اور سارا کچھ دیا، اور اس کو موسیٰ بناتا اور ہارون اس میں کاہن کے طور پہ کھڑا ہوتا. اور جب وہ ایک دور تک داؤد جب بادشاہ بنتا ہے تو وہ فلسطی، پہلے سیموئیل 5ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلسطی اس کو لوٹ کے لے جاتے ہیں. اور داؤد جب بادشاہ بنتا ہے تو خیمہ نہیں تھا، کیونکہ اگر عہد کا صندوق نہیں ہے تو خیمہ نہیں تھا. کیونکہ خیمے کی جو امپورٹنٹ چیز، صرف خیمہ امپورٹنٹ نہیں تھا، خیمہ کے ڈیفرنٹ حصے تھے. پہلا حصہ جو کہ باہر کا علاقہ تھا، اس کے بعد قربانی کا علاقہ تھا جس میں ایک بہت بڑا جو کہ انہوں نے چولہا ٹائپ کا جو بھی اس کو قربان گاہ کی جگہ بنا لے، جہاں پہ کاہن آپ کی قربانی لیتا تھا، اس کو چیک کرتا تھا، کاٹتا تھا اور اس کو اندر ڈال دیتا تھا. اس کے بعد آگے جا کے ہاتھ دھونے کی ایک جگہ تھی جہاں پہ کاہن قربانی کے بعد ہاتھ دھوتا تھا اور اس کے بعد پاک مقام کے اندر جاتا تھا. کیونکہ گندے کپڑوں کے ساتھ، گندے جسم کے ساتھ یا جسم پہ کوئی نشان ہوتے ہوئے جو کاہن ہے وہ اندر نہیں جا سکتا. اس کے بعد جو کہ پاک مقام تھا، پاک مقام کے اندر 12 روٹیاں رکھی جاتی تھی، ہر قبیلے کی ایک روٹی ریپرزینٹ کرتی تھی اس کو. اس کے بعد شمعدان تھا جو ہر ٹائم جلتا تھا اور اس کے ارد گرد ہر جگہ سونا منڈوایا ہوا تھا. اور اس کے بعد ایک اور پردہ تھا، پہلے خیمہ اجتماع کا پردہ، قربان گاہ کے پردے، اور اس کے بعد پاک مقام کا پردہ، اور اس کے بعد پاک ترین مقام کا پردہ تھا. اور پاک ترین مقام کے اندر عہد کا صندوق ہوتا تھا اور ہر کوئی اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا اور ہر کوئی جانا کی اجازت نہیں رکھتا تھا سوائے سردار کاہن جو کہ اس ٹائم ہارون تھا. اس کے بیٹے اندر نہیں جا سکتے تھے. ہارون بھی جب ایک وقت آتا ہے تو ہر وقت اندر نہیں جا سکتے تھے. پاک ترین مقام کے اندر جانے کے لیے آپ کو ایک دن مخصوص تھا جس کو یوم کپر کہتے ہیں ہیبرو لینگویج کے اندر، جو کہ قربانی کا دن منایا جاتا ہے، کفارے کا دن منایا جاتا ہے، جس میں سردار کاہن پوری قوم کی قربانی، گناہوں کی معافی کے لیے قربان گاہ کے اندر وہ دینے جاتا تھا. اور اس کو جانے کے لیے گھنٹیاں یہاں پہ کمر پہ باندھتا تھا اور ڈوری باندھتا تھا، تاکہ گھنٹی اس لیے باندھی جاتی تھی کہ جب تک وہ اندر ہو آواز آتی رہے کہ سردار کاہن زندہ ہے. ڈوری اس لیے تھی کہ اگر مر جائے تو اس کو اندر سے باہر کھینچ سکے. اس کے اندر ناپاکی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے کریکٹر کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا. اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تھی تو خدا اندر اس کو نیست و نبود اور فنا کر دیتا تھا، فنا ہو جاتا تھا. اور داؤد اس سائیکل کے بارے میں کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں جب مجھے کہتے ہیں آؤ کہاں چلے، کہاں چلے، اونچی اونچی کہاں چلے. آج ہم شادی میں جا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں، خدا کے گھر میں آتی کافی وقت میں خوش نہیں ہوتے. مگر داؤد اس چیز کی قدر کو جانتا تھا. داؤد جانتا تھا کہ خدا کے گھر میں جا کے کیا ملتا ہے اور دنیا میں جا کے کیا ملتا ہے. داؤد جانتا تھا کہ اس جو کہ ہے عہد کے صندوق کی قیمت کیا ہے. داؤد جانتا تھا کہ عہد کے صندوق کے اندر قدرت کیا ہے. بظاہر اس میں کچھ بھی نہیں تھا مگر اس میں بہت کچھ تھا. اس کے اندر لاٹھی تھی ہارون، اس کے اندر منع تھا، اس کے اندر 10 کام تھے. اور اس عہد کے صندوق کے اندر وہ جو لاٹھی تھی نا، جو ایک دن درخت سے توڑ کے سوکھ دی گئی. جب آپ درخت سے کوئی ڈالی کو یا کسی چیز کو توڑتے ہو تو وہ زندہ نہیں رہتی، کیا کہ سوکھ جاتی ہے. صحیح ہے، لکڑی کو آپ بناتے ہو، فرنیچر بنا ہے، یہ سوکھ گیا ہے. مگر ایک دن اس میں زندگی تھی جب تک یہ جڑ زمین کے ساتھ جڑا تھا اور جڑ اس کو سنبھالے ہوئے تھی. مگر جس دن آپ اس کو کاٹتے ہو اس دن کیا ہوتا ہے، مگر جب عہد کے صندوق کے اندر وہ لاٹھی گئی نا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. It's biblically proved بات، it is historically proved بات. اس کے اندر پتے نکل آئے اور اس میں پھل آ گئے. اگر عہد کا صندوق زندگی دے سکتا ہے تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری اس سے کئی قدر زیادہ زورآور
خدا کا بیٹا نہ گوشت کے، نہ خون کے، نہ جسم کے، نہ انسان کے، بلکہ خدا کے ارادہ سے آیا تھا۔ جو عام تھا وہ زندگی دے سکتا ہے، تو جو زندگی کا پانی ہے وہ آج رات یہاں پہ موجود ہے۔ جہاں پہ وہ موجود ہے بندھن ٹوٹتے ہیں، چوہے ٹوٹتے ہیں، لعنتیں جاتی ہیں، اور ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتی اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ داؤد کہتا میں خوش ہوا جب مجھے کہنے لگے کہاں چلے، کہاں چلے، کہاں چلے، کہاں چلے، کس کا گھر؟ وہ جو دنیا کا بنانے والا ہے، وہ جو دنیا کو قائم کرنے والا ہے، وہ جو وقتوں سے بیشتر موجود تھا، جس کے لیے بائبل کہتی ہے خدا نے ابتدا میں، خدا نے ابتدا میں، ایک دفعہ خدا نے ابتدا میں، پہلا کیا کہتا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے میں اس کے گھر جانے لگا ہوں۔ جو زمین اور آسمان کو پیدا کر سکتا ہے میری زندگی میں برکت کیوں نہیں دے گا، میری بادشاہ میں سرفرازی کیوں نہیں دے گا، میرے دشمنوں کو شرمندہ کیوں نہیں کرے گا۔ جو بغیر کسی چیز کے زمین اور آسمان کو پیدا کر سکتا ہے میری زندگی میں چیزیں کیوں نہیں دے گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ کیونکہ داؤد جانتا تھا کہ سیموئیل نبی کی جوانی بچپن کے دور میں عہد کا صندوق چوری ہو گیا تھا۔ سیموئیل نے اس کو بتایا ہوگا، داؤد نے اس سے شاید پوچھا ہو سیموئیل تو اتنا زوراور نبی کیوں ہے، کیا ایسی بات ہے جو تو بولتا ہے پوری ہوتی ہے، کیا ایسی قدرت ہے تیرے اندر کہ تیری کوئی دعا زمین پہ نہیں گرتی۔ پتہ ہے سیموئیل اس کو کیا بولتا ہوگا، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے نہیں پالا، جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی، جب میں چھوٹا تھا میرا باپ مجھے چھوڑ گیا تھا، جب میں چھوٹا تھا تو سال میں ایک دن اپنی ماں کو ملتا تھا۔ آج آپ کو کسی نے بھی چھوڑ دیا ہے، آج آپ کسی بھی دکھ میں ہے، آج آپ کسی بھی پریشانی میں ہے، اگر سیموئیل کی زندگی میں قدرت آ سکتی ہے تو آپ کے خاندان میں بھی قدرت آئے گی۔ اگر سیموئیل کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے تو آپ کی نسلیں بھی بابرکت ہے۔ سیموئیل کہتا ہوگا مجھے میری ماں نے تربیت نہیں کی، میری تربیت میرے باپ نے نہیں کی۔ داؤد کہتا ہوگا تیری تربیت کس نے کی ہے، کون ہے جس نے تیری تربیت کی ہے کہ سیموئیل تیرے آگے تجھے مارنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو وہ نبوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سیموئیل بائبل کی ڈیمینشن کے اندر اس ڈیمینشن میں نبی تھا کہ جب لوگ اس کو مارنے کے لیے آئے نا داؤد کی وجہ سے تو اس کے سامنے نبوت کرنے لگے، اور اس وقت ہاتھ میں وقت، اس وقت سب سے زوراور انسان، اس وقت سب سے پاورفل انسان کا نام ساؤل تھا بادشاہ۔ جب وہ سیموئیل کے سامنے آیا نا ننگا، ساری رات ننگا سیموئیل کے سامنے پڑا رہا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ سیموئیل کے خلاف نہیں تھا، خدا کے مقصد کے خلاف تھا۔ آج جو آپ کے مخالف ہے، آج جو آپ کے غیر جادو کرتا ہے، آج جو آپ پہ غلط الزام لگاتا ہے، آج جو آپ کو شرمندہ ہونے دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا اسرائیل کا خدا آج بھی زوراور ہے، آج بھی قدرت والا ہے، آج بھی اختیار والا ہے، آج بھی حکمت والا ہے۔ وہ نہ کل ہارا تھا، نہ آج ہارا ہے، نہ کبھی ہارے گا۔ میں خوش ہوں۔ کیا ہوا؟ ایسا نہیں تھا کہ داؤد نے اپنی بادشاہ کے اندر بہت سے بڑے کام کیے۔ آلموسٹ تھیولوجن کا ماننا ہے، ہسٹوریکلی طور پہ کہا جاتا ہے داؤد نے تقریباً 66 دفعہ جنگ لڑی ہے، چھوٹی بڑی کچھ تھا، آلموسٹ ایک بھی جنگ نہیں ہارا۔ مگر یہ فتح کچھ بھی نہیں ہے سر، جولیٹ کو گرانا کچھ بھی نہیں ہے داؤد کے لیے، شیر کو مارنا کچھ بھی نہیں ہے۔ داؤد نے جو سب سے بڑا کام پتہ کیا کیا؟ اس نے پہلی دفعہ خدا کے گھر بنانے کے لیے ہدیہ اٹھانا شروع کر دیا۔ داؤد بائبل کا وہ لوگ داؤد کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں۔ داؤد کی غلطیاں بھی ہیں، مجھے معلوم ہے، اس نے زنا بھی کیا، وہ زنا جنم بھی پاتا ہے،
وہ بچہ مرتا بھی ہے، ناتے نبی آ کے کہتا ہے وہ مر جائے گا، مگر داؤد نے ایک کام بہت بڑا کیا، وہ پتہ کیا ہے؟ اس کو جب یہ رویا ملی نا کہ خدا کا گھر بننا چاہیے، انہیں پتہ کی کیا؟ میں نے سیمول سے سنا تھا جب عہد کا صندوق کسی جنگ میں جاتا تھا نا تو جنگ کے حالات بدل جاتے تھے. جب عہد کا صندوق کسی جگہ پہ جب ہارنے ہوتے تھے نا یہودی اسرائیلی، جب ہارنے لگتے تھے نا یعقوب کی نسل، تو پتہ ہے کی کہنے سن؟ کاٹ کے لے آؤ سب تو بڑا ہتھیار، وہ لے کے آؤ جس کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. آج آپ کو کچھ بھی دیکھ لینا، جب اٹامک بم کی باری آتی ہے نا، ہر ملک دی لتاں کا بننا پڑے. پتہ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے جس نے اٹامک بم گرنا ہے نا، اس نے 2 بندوں کو نہیں مارنا، اس نے نسلوں کو ختم کر دینا ہے، زمین کو بنجر کر دینا ہے، لانتی کر دینا ہے. اسرائیلی پتہ کیا کہتے تھے؟ کاٹ کے لے آؤ سب تو بڑا ہتھیار. ہتھیار کیا تھا؟ عہد کا. اس صندوق میں کیا تھا؟ آج بھی آپ کا میرا ہتھیار مکے نہیں جے، گانا نہیں جے، لعنت نہیں جے، تو ہے کیتا تو وہ کیتا تو ہے کیتا ہے نہیں جے. آپ کا اور میرا سب سے بڑا ہتھیار خدا کا لا تبدیل، زندہ اور زندگی بخشنے والا زندہ کلام ہے. وہ کلام نہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. تو یہ یوحنا کہتا ہے ابتدا میں جب کچھ نہیں تھا یہ کلمہ موجود تھا، اور کلام اور کلام ابتدا میں کلام خدا کے اور کلام ہی. یوحنا بڑی دیر بعد یسوع کے لیے بولتا ہے، مگر داؤد کہتا ہے خداوند نے میرے خداوند سے کہا. داؤد کے پاس یہ مکاشفہ کئی صدیاں پہلے آ گیا تھا. کافی لوگ آج بھی ایسے ہیں، خدا ہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. وہ خدا آج بھی سب کچھ کر سکتا ہے. یوحنا کو یہ مکاشفہ بعد میں ملا، داؤد کے مکاشفہ پہلے موجود تھا. داؤد کے پاس یہ مکاشفہ تھا، اسے کہتا ہے خداوند نے میرے، اسے کہا تو اوپر آ جا اور میں تیرے دشمنوں کو شرمندہ کر دوں گا. آپ کسی بھی حالات میں آپ خدا کی سب سے بڑی برکت پا سکتے ہیں. آپ کسی بھی مشکل کے اندر خدا کا سب سے بڑا معاوضہ لے سکتے ہیں، مگر کب؟ جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب خدا کے کلام کے ساتھ جینے لگ جاتے ہیں. داؤد کہتا ہے میں خوش ہوا جب کہنے لگے کہاں چلے؟ شادی پہ چل رہے ہیں، روٹی کھان چل رہے ہیں، مفت بریانی لابری اتھے چل رہے ہیں. سمجھا کیا بولا؟ خدا کے گھر. کیا نصیحت کی ہوگی اس نے اپنے بیٹے کو؟ سمجھا کیا بولا ہوگا؟ میری گال سن، اے دولت عزت شہرت جڑے میں بینکاں ہی رکھی ہے نا، یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ خدا کی حیثیت کے لیے. کیونکہ اس کا پیسہ جمع کرنا کسی میں نہیں. سلیمان امیر سی، میں کہا امیر آسمان تو نہیں ہویا سی، ہویا آسمان تو سی مگر آسمان تو ہی ڈگ گیا سی. اس کے باپ نے اس کے لیے ایک میراث چھوڑ کے گیا. کیوں وہ سب سے امیر تھا؟ کیونکہ اس کے باپ نے اس کو میراث دی تھی. کیا میراث تھی؟ کہ تو پہلے خدا کا گھر بنانا ہے، پھر تو کچھ اور بنائے گا. داؤد جو اپنا گھر بنایا نا، اس سے بڑا کیا بولا؟ میں تو اتنے بڑے محل میں رہتا ہوں مگر خدا میرا خیمے چلا رہے ہیں. وہ نبی نو آگے کہتا ہے میری گل سن، منوں نہیں پتا موسیٰ نے فلانے نے اتنے بڑے بڑے نبی گزرے، سیمسن، دبورا، دجون، سیمول، غازی گزرے، ان کا کام یہ تھا. لیکن میرا گھر اتنا خوبصورت بن گیا، خدا کا کام کیوں نہیں بنیا؟ خدا آج بھی خیموں میں رہنا ہے. خدا آج بھی
میرے گھر سے کم گھر میں رہنا. وہ نبی کو بلاتا اس وقت کے نبی کو کہتا ہے میری گل سن مجھے لگتا ہے ایسے 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 کرنا چاہیے. کہتا ہے خدا نے تینوں سے داؤد اس دن سے شروع کر دیتا ہے سوچنا خدا کے لیے. کیوں داؤد اتنا فیمس ہوا؟ کیوں داؤد کی نسل سے کبھی بادشاہ نہیں گئی آج؟ کیونکہ اس نے خدا کے گھر کے لیے بنیاد رکھ دی. جو خدا کے گھر کے لیے کچھ کرتا ہے نا خدا اس کی نسل پہ برکت جاری رکھتا ہے. مگر جو لوگ خدا کے پیسے کو چوری کرتے ہیں نا خدا انہوں نے نسل لعنت بھی پاتا ہے. آج ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں جس کا بڑی گاڑی ہے وہ بڑا پادری ہے. بڑا گڈی رکھنا بڑا پادری نہیں چاہیے. یہ تو میں لطیفے بھی نہیں سنان آیا تھے. نہ میں مراسی ہوں تو نہ میں کچھ ہو رہا. جنہیں ہسنا ہے نچنا ہے وہ پیچھے پنڈال ہے نکل جائے باہر. نہ مینوں ہدیہ چاہیے نہ کچھ چاہیے کسی کا. آیا ہوئے تھے عمران خان یا نواز شریف دو بھی چور میں نہ مولے والا نہ مولے والا. سر کسی نے بچے پر چپیڑا مارا گیا. میں کچھ انہوں نے بادشاہ 2 منٹ ایک پارٹی چپ کے تھلے لا دیں. اس خدا کی بادشاہ نہ کبھی ختم ہوئی تھی نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. کیونکہ یسایہ کہتا ہے اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبد کباب اور سلامتی کا سزادہ ہوگا. اور سلطنت اس کے جس کے کندھے پہ خدا کی بادشاہ کی سلطنت ہے. وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, وہ کوئی نبی نہیں ہے, وہ کوئی رسول نہیں ہے. وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. داؤد کہتا ہے میرے سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں مگر میں نے ایک ایسا کام کرنا ہے جو کسی نے نہیں کیا ہے. داؤد کوئی امیر خاندان میں سے نہیں تھا. داؤد کوئی بڑے شہر میں سے نہیں تھا. داؤد وہ بڑے کاموں کے لیے جو کہ نہیں تھا پہلے, مگر وہ جانتا تھا میں مختلف ہوں سب سے. داؤد مسا بعد میں ہوا تھا, شیر پہلے اس نے مارا تھا. آج ہم کہتے ہیں خدمت کرنے میں بہت سے خادموں کو ملتے ہو کہتے ہیں بس سر سے انتظار کریں کس چیز کا. خدا 10 سے خدمت شروع کر دی کیوں تھے 2000 سال پہلے 10 کے گیا ہے کب سے. میں کو نگر قوموں میں جاؤ ان کو شگیٹ بناؤ ان کو باپ بیٹا رول قدس کے نام سے. کہ تو کیڑے خدا کا انتظار کر رہا ہے بیٹا. تو اپنے کاروبار کا انتظار کر رہے ہیں. آپ جتنے ہو نا ارشاد اعظم سب کے لیے صرف پادری. وہاں پہ لکھا کہ پادری جائیں گے فلانا جائے گا فلانا جائے گا فلانا جائے گا. The Great Commission جو ارشاد اعظم ہے وہ ہر مسیح کے لیے ہے. ہر مسیح جو مسیح کو قبول کر کے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. کیونکہ پالوس کہتا ہے جو کہ مسیح میں ہے نئی مخلوق ہے, پرانی چیزیں کہتا ہے جو کہ مسیح میں ہے وہ کیا ہے کیا ہے. کیوں دی اکھاں بدل جاندیاں نے, انگلاں یہ 6 ہو جاندیاں نے, دند جڑے 40 ہو جاندے نے, سیم وہی رہتا ہے. مگر وہ جہنم کا نہیں رہتا, وہ خدا کی بادشاہ کا ہو جاتا ہے. وہ جو جہنم کے لیے تھا وہ زندگی کا فرزند بن جاتا ہے. جو کہ مسیح میں ہے کیا ہے بیٹا. پھر جو کہ مسیح میں کیا ہے آپ کس کے اندر آج رات اندر ہو تو آپ کیا ہو نئی مخلوق. ہارنا نئی مخلوق, شرمندہ ہونا نئی مخلوق پہ جادو اثر, نئی مخلوق موت کی فرزند, نئی مخلوق زندگی کی فرزند ہے. کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس کے وسیلے ہم نئی مخلوق ہے جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. میں اس کی منادی کرتا ہوں جس کی قبر خالی ہے, خالی تھی اور خالی رہے گی. آج رات ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. کہتا ہے میں خوش ہوں جب کہتے ہیں کدھر چلے. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ جانتا ہے عہد کے صندوق کی ویلیو.
سیموئیل 5واں باب آج رات، اگر آپ بائبل مقدس ساتھ اپنے لائے ہیں، اگر آپ کے موبائل میں ہیں تو اپنے موبائل میں بھی کھول سکتے ہیں۔ پہلا سیموئیل 5واں باب۔ آپ میں سے بائبل بہت اچھی پڑھ سکتے ہیں اوپر آ جائے، یا اوپر بھی بیٹھا سامنے آ جائے، جو روٹی چھوٹی کھا کے آیا ہے۔ پہلا سیموئیل 5واں باب۔ کسی نے اردو نہیں پڑھنی آتی تھا؟ پادری پڑھے گا؟ سارے کام بچارے پادریوں نے کرنے پیندے نے، پھر بھی کہندے نے پادری کچھ نہیں کرتے، چندے ہی کھاندے نے۔ پاسٹر صاحب نے اٹھنا پیا، کوئی نہیں اٹھنا۔ اور روٹی چنگی کھا کے نہیں ہے، اینی بھی نہیں کھا کے کہ مائک نہ کھولو تو سنو گا۔ پہلا سیموئیل 5واں باب۔ وہ نبی جس نے بائبل میں 2 بادشاہوں کو مسح کیا، وہ نبی جس کے لیے بائبل مقدس کہتی ہے اس کی کوئی دعا زمین پر نہیں گری، مٹی میں نہیں گری، جو کچھ وہ بولتا تھا ڈائریکٹ آسمان پہ جاتا تھا۔ وہ نبی جو محض چھوٹی سی عمر کے اندر خدا کی گھر میں خدمت کرنا۔ اور کیوں داؤد کو یہ مکاشفہ ملا؟ کیونکہ سیموئیل جب بچہ تھا نا تو عہد کے صندوق پہ سوتا تھا۔ پہلا سیموئیل 3 باب کو جب اسٹڈی کرتے ہو نا، سیموئیل کے 3 باب، اس کے ماں باپ نہیں تھے، بہت کہتے ہیں وہ ایلی کے گھر پلا ہے۔ ایلی دے گھر نہیں پلیا، ایلی اپنے گھر سوندا سی۔ سیموئیل ہیکل میں بھی نہیں صرف پھرا، عہد کے صندوق کے ساتھ سوتا تھا، جن میں سردار کاہن سال میں 1 دفعہ جاتے تھے نا، اور روزانہ جس کے لیے پاس دانش صاحب خدا نے کہا نا سال 1 دفعہ انٹر ہونا ہے، وہ بھی قربانی لے کے صاف۔ سیموئیل بچے جو امب کھائے نا، امبوں کا سیزن آج کل ہے، میرا چھوٹا بیٹا ہے 2.25 سال کا ہے، اس کو میرے بچوں کو نا پھل کا شوق ہے، بڑی بیٹی کے علاوہ۔ تو خیر یہ بڑا مسئلہ میرے لیے، کیونکہ جس ٹائم پھل مہنگا ہوتا ہے نا، جب نواں آتا ہے ادو کھانے، جب پھل سستا ہوتا ہے نا ادو دوجا نواں پھل لاتے ہیں نواں کھانا۔ جب چیری نا کوئی 20 روپے کلو تھی، 20 روپے کا مطلب ہے 20 روپے سر کتنے بنے گئے یہاں پہ؟ 20 روپے 6,000۔ جو 6,000 کلو سی نا، میری جی کڑی ہے نا، پاپا سریسا، تیرے پیو دا کیڑا بہن کے تجھ سریسا ہونے کھا رہی 2 ہفتے رکو۔ پھر مجبوراً مجھے خیر چلو یہ تو بات ہے، یہ ہر گھر کی گل ہے، کتنے بیویاں خرچہ کرا دیں، کتنے بچے کرا دیں۔ اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ایک دفعہ نا سارے ہار بندیاں نے پائے، کسی بھی پیر نے ہار نہیں کیا میرے لیے۔ واہ یار خدا، اتنا پیارا کلام سنا کے گیا سب پچھلی دفعہ کہ کسی نے دل کی گل نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک ہی ہار لایا پال صاحب نے۔ چلو خیر، سیموئیل وہ بچہ تھا جو 10-12 سال کی عمر کے اندر آلموسٹ خدا کی آواز سنتا ہے اور خدا اس کے قریب آتا ہے، اور وہ اس عہد کے صندوق کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ وہ ڈیلی اس کو صاف کرتا ہوگا، اس سے کھیلتا بھی ہوگا، اس کو دیکھتا بھی ہوگا۔ اگر آج کے بچے ہوں گے نا تو سب تو زیادہ سیلفیاں نا سیموئیل کی ہوں گی۔ مائی نیو ڈریس with the ark of God، وہ ٹائٹل ڈیلی ہونا چاہیے، a new direction of ark of God۔ میں جگہ بلتی ark of God کی، آج ark of God اس طرح ہے، سر یہی کہنا چاہیے۔ اور وہ جب ابھی نبی نہیں نہ ہوتا پوری طرح، نبی ہوتا مگر نبی نہیں ہوتا، کیونکہ ایلی ابھی تک زندہ ہوتا ہے، اس ٹائم عہد کے صندوق کے ساتھ کچھ ہوتا ہے۔ پہلا سیموئیل 5 کلام خدا میں پہلا سیموئیل 5واں باب 7ویں آیت میں پہلی آیت خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، بھائی صاحب کہنے چھتی کرو روٹی کھانی ہے۔ اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا، اور فلسطینیوں نے
ایک پھر نہیں دوبارہ سارے بائبل دیکھ رہے ہو اپنی اپنی بھائی صاحب نو سن لو ویکھو نہ بے شک کان کھول کے رکھنا پڑھو سر اور فلسطینیوں نے اور خدا کا اور نہیں سارے اور کیا کیا سر خدا کا صندوق کس کا ہم کہتے ہیں عہد کا صندوق مگر سیموئل اپنی کتاب میں پتہ کیا لکھتا ہے کس کا یہ کلام نا لکھا صرف انسانوں نے سر اس کو تھوڑا اٹھانا شاپ کرنا تھوڑا چک دو تاڑی مہربانی آئے بڑی گرمی ہے پاکستان ہونے دے پورا 15 دن اور پہ نے دوبارہ پڑھنا سر اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق خدا کا کس کا صندوق کس کا صندوق کس کا صندوق سر ہم آج موسٹلی مسیح عہد کا صندوق کہتے ہیں مگر سیموئل نے داؤد کو بتایا تھا وہ عہد کا نہیں ہے وہ صندوق خدا کا ہے اور جو خدا کا ہوتا ہے وہ ہارنا نہیں جانتا جو خدا کا ہوتا ہے وہ شرمندہ ہونا نہیں جانتا جو خدا کا ہوتا ہے وہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا آپ اس کا نام کہتا ہے خدا کا صندوق اسے کہنا ہے بھائی صاحب عہد کا صندوق یہ بھی ٹھیک ہے لفظ کیوں عہد کا صندوق عہد کا مطلب ہے کووننٹ خدا نے کووننٹ باندھا مگر کووننٹ صندوق نال نہیں بندھیا سی خدا پیسیاں نال عہد نہیں جے باندھا خدا عہد نہیں جے باندھا خدا آلٹروں پہ عہد نہیں باندھتا خدا انسانوں کے ساتھ عہد باندھتا ہے اور جتنے بھی عہد خدا نے باندھے آج تک کوئی نہیں توڑا اور سب عہد پورے ہوئے ہیں اور سب پتہ کیا بولا ہے میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے نہیں دوبارہ کیا کہا اس نے میں کیا کروں گا کیا ابھی آپ گیت گا رہے تھے پاسا کامران صاحب میں تیرے کیوں ساتھ ہے کیونکہ اس نے عہد باندھا ہے اور آپ عہد توڑ سکتے ہیں جب آپ گناہ میں جاتے ہیں لیکن وہ عہد باندھنے والا پھر بھی تاکہ انتظار کرتا ہے ہم جتنی دفعہ گناہ کرتے ہیں اس عہد کو توڑتے ہیں ہم جتنی دفعہ نافرمانی کرتے ہیں اس عہد کو توڑتے ہیں اور ہم سب توڑتے ہیں مجھے اپنے آپ کو اندر شامل کر کے بتا رہا ہوں مگر اس کی محبت پتہ کیا ہے میں تیرے میں تیرے میں تیرے میں تیرے آپ کے ماں باپ اگر آج آپ کے ساتھ نہیں میں بیٹی کو بتا رہا تھا 2018 4 مارچ کو میں پاکستان میں تھا اور اس سے ایک دن پہلے سینٹ کے الیکشن کیا اسی دن سینٹ کے الیکشن میرے ایک رشتے دار ہیں وہ کرسچن سینٹ ہے میں اس دن سینٹ ہاؤس سے ان کے ساتھ واپسی آیا ان کے الیکشن تو میں کہا بھائی صاحب دعا کرو میں کہا تسی الیکشن جیت گئے ہو کہتے ہیں نال چلو چلے میں کہ میرے نال جاننا کچھ نہیں ہونا خدا نے کیا تو جیت گیا وہ بندہ جیسا بھی ہے اچھا ہے برا ہے کافی لوگ اچھا کافی لوگ برا میں اس کی بات نہیں کر رہا تو اس دن شام کو میں جب گھر آیا نا اگلے دن کی بات ہے تو میری مسز کی مجھے کال آ اور کال میں کہتی ہے داؤد میں کہ ہاں میرا مس کیریج ہوتا ہے نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہوتا خدا ہمارے ساتھ مجھے خدا معاوضہ کرے گا اس نے کہا داؤد میں آپریشن تھیٹر میں اور وہ بچہ میرے اندر تو واپسی آ سکتا ہے میں نے نہیں میرے آنسو تھے میری پھپھو کا بیٹا میں ان کے گھر میں تھا میں کسی کو نہیں بتایا میں صوفے پہ بیٹھ کے رونے میرے آنسو کے بل آتے میں نہیں آ سکتا اس میں کیوں میں کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اس ساری دنیا کے کاموں سے بڑھا میں آ کے تو کیا کروں گا گلے لگا لوں گا رو لوں گا مگر تو پھر بھی تسلی نہیں ملے گی مگر جو تیرے ساتھ ہے نا تسلی کا چشمہ تسلی کا منبع ہے میں کہ جو تیرے ساتھ ہے نا ابدی تسلی صرف اس کے پاس ہے میں تجھے گلے لگاؤں گا تو پھر دکھی ہو سکتا مگر جس دن وہ تجھے گلے لگائے گا نا پوری دنیا تو کبھی بھی دوبارہ دکھی
2 گھنٹے بعد میں پریچ کر رہا تھا. 2 گھنٹے ان کو بتائے بغیر گیا اور کہیں پہ نہیں بتایا. اور اسے پریچ کرتے میں نے بولا جس خدا کی میں خدمت کرتا ہوں اور جس یسوع کی منادی کرنے آیا ہوں وہ خدا آج بھی مردے زندہ کرنے والا. اور مجھے آواز آئی تیرا اپنا مرا ہوا. اور وہ خدا نہیں تھا, وہ جہنم کا خدا تھا جو مجھ سے. اور میں نے پھر بولا جس خدا کی میں خدمت کرتا ہوں وہ مردے زندہ کرنا چاہتا. میرے کان میں پھر آواز آئی تیرا اپنا مرا ہوا ہے. پاسٹر قاسم بخش صاحب 2002 کی بات ہے, میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. بالکل اسپین جانے سے, یورپ جانے سے چند 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. ایک شخص ان کو ملنے آیا اور گلاب جامن لے آیا. انہوں نے کیا کیے, انہوں نے کہا سر میرا بیٹا ہوا, میری بیوی 5 سی. تو انہوں نے نا مجھے گلاب جامن پکڑا اور سر وہ گلاب جامن حضور دے کے کہتے خدا تجھے ایک دن بیٹا دے گا. میری شادی بھی نہیں ہوئی, میری 20 سال عمر سے. سر ایسے ابھی بھی میری عمر کاٹ ہی ہے, 20 تو ڈبل کر لو تو 2 ہفتے کر لو بس. 2 دن پہلے 42 سال کا ہوں, زیادہ نہیں ہوا, 4 دن پہلے. لیکن میری جو چھوٹی بیٹی کہتی ہے میرا پاپا بھی بہت ینگ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے بچے سچ بولتے ہیں. بیوی میری کہتی رہنی تو بڈھا ہو رہے ہیں, لیکن میں اس کی باتیں نہیں سنتا. ہر بات میں اپنی بیوی کی نہیں جو سنتا ہے میں تعلق داشتا. کافی کرنا بڑھیاں بھی نہیں سمجھنا چاہیے. میری بیوی نے شرٹ نکالی, تھوڑی بڑی سائز ہی رکھ دیتی. تو میں جب پہلی مجھے پھر لگا میں بھی رو ہو گیا. لیکن اب میں کیا کہہ سکتا تھا, جس نے رکھی تھی اس کی بات مجھے ماننے کی پتہ. خیر, اور میں نے بولا جس خدا کی میں خدمت کرتا ہوں وہ مردے زندہ کرتا ہے. مجھے پھر آواز آئی تیرا اپنا مرا ہوا ہے. اور میں نے اس مائک میں بولا میرے پاس جو کچھ ہے, میرا خاندان, میرے ماں باپ, میرا سب کچھ, اگر ابھی مر جائے نا میں پھر بھی یہ بولوں گا جس خدا کی میں منادی کرتا ہوں وہ خدا مردے زندہ کرے. اور سیم اپنی کتاب میں لکھتا ہے فلسطینیوں نے کیا کیا. بھائی صاحب پڑھنا. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا. فلسطینیوں نے, اگر آج ابلیس نے آپ سے برکت چھینی ہے نا تو برکت آپ کو کس نے دی تھی؟ چھینی کس نے ہے؟ جنہیں چھینی ہے نا انہیں نہیں پتا انہیں کیتا کی ہے, کیونکہ خدا آپ کے لیے بدلہ لینے کے لیے تیار ہے. بڑا سچے پیچھے. اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے. آگے کیا ہوتا سر؟ اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر, اور فلسطی خدا کے صندوق کو, اونچو جی, فلسطی خدا کے صندوق کو, فلسطی خدا کے صندوق کو, فلسطی خدا کے صندوق کو کیا کیا سر؟ لے کر اسے دجون کے گھر میں, اسے کس کے گھر میں لے گئے؟ ایک پھر کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ دجون پتہ کیا تھا؟ خدا تھا, دیوتا تھا. کیسا دیوتا؟ جو آدھا انسان اور آدھا جو کہ مچھلی تھا. یہ جو میتھ ہے جس کو آپ میرمیڈز کہتے ہیں, یہ بیسیکلی اوریجنل میتھ ہے. لوگ اپنے بچوں کے اس کے فوٹو شوٹ کراتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, میرمیڈز تھیم ہے, سالگرہ تو میرمیڈ تھیم ہے. انہوں نے نہیں پتا دجون کو منا رہے ہیں. اور یہ اگر آپ اس کو سٹڈی کرو سر, یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. یہ میتھ ہے اور یہ اوریجنل میتھ ہے. ایک میتھ ہے ایک ملک کے اندر جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی انسان بنتی ہے اور وہ عورتوں سے مشابہ ہوتی ہے, اور میرمیڈ میتھ ہے. اور دجون دیوتا ہے بیسیکلی, جو انسان کا روپ لے کے اپنی نسل اس دنیا میں ڈال رہا ہے. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں. دجون کا جو لفظی مطلب پتہ کیا بنتے ہیں؟ the god of agriculture and the god of land. لینڈ پتہ کیا؟ زمین, زمین کا خدا اور کھیتی باڑی کا خدا, فصل دینے کا خدا. انہوں نے روٹی دینا سی, وہ سب سے پاورفل خدا تھا دجون اس ٹائم کا.
انہوں لے گئے سر اپنے بولو نہ پتا کی کیتا بھائی صاحب انہوں نے کہا اے جیتے آج تکر پوتر دے سامنے آج ساڑھے خدا دے سامنے شرمندہ ہوئے گا. انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ کیا نا. خدا کے صندوق میں قدرت نہیں کھوئی تھی مگر اس قوم نے گناہ کو قبول کرنا تھا. یسوع کبھی نہیں آپ کو چھوڑتا جب تک آپ گناہ میں نہیں جیتے. کیوں خدا کے صندوق میں قدرت نہیں ظاہر کی؟ کیونکہ وہ غلط تھے. ایلی اور اس کے بیٹے گناہ میں تھے, ناپاکی میں تھے. آگے کا لکھتا سر اور دجون کے پاس اسے رکھا. اور اسے کس کے پاس رکھا؟ نہیں کس کے پاس؟ اسے اپنے خدا کے سامنے, دنیا کے خدا کے سامنے. ابلیس نے یسوع کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو زمانے آیا. یسوع کبھی بھی ہار نہیں سکتا. سر وہ دجون کے پاس لے کے گئے تھے, یسوع کے پاس لوسیفر آیا تھا. خدا کے صندوق کی ڈیمنشن کچھ اور ہے. اس کے لیے خدا, دنیا کے خدا, عام خدا اس کا مقابلہ کیا. لیکن جب یسوع کی باری آئی نا تو جہنم کا خدا خود اس کا مقابلہ کرنے آیا. اگر آج آپ کے خلاف ہے نا لوگ تو آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا کے لوگوں کے مخالف ہمیشہ سے جہنم کے لوگ. اور کیا کہتے ہیں سر, کیا کہتے ہیں؟ اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے, جب صبح کو, اسی کرسچن لوگ اس سویرے نہیں اٹھتے, جادوگر بھی سویرے اٹھتے جی. اسی 10 بجے عبادت پہ آئے ہیں. عبادت کا ٹائم کسی کیسے ہے؟ مینو 6 بجے آئی کچھ نے بلا لیتا تھی. کیا لکھے سر وہ کیا ہوئے؟ اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے, پجاری جب صبح کو, کب اٹھے تھے؟ روٹی کھا کے اٹھے, ناشتہ کر کے اٹھے, صبح سویرے اٹھے, پھر سورج چڑھ کے ادھر اٹھے. ہم لوگ کی سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا ہے؟ جن کو 4 پیسے آ جائے نا کرسچن کو اٹھتے ہی نہیں ہے. میں فلاں ایک فیملی تو منڈا باہر ٹر دیا نا, سارا خاندان پتہ کی کر دے ہو؟ کوئی نہیں, میرا بھائی باہر. تو کی کرنا ہے؟ میرے ڈیڈی باہر ہیں. تو ڈیڈی گناہ کر رہے ہیں باہر جا کے. باہر کی لائف بہت مشکل ہے. میں دام داتا پوچھ لے آئے ہوئے. ہاں باہر بندہ 2 ہفتے مہینہ اپنے ماں پیوں نہیں کافی دفعہ مل پاتا. چگلیاں کا ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کو. پاکستانی اتنے بھی چگلی شگلی کر لیں گے. وہاں پہ چرچز میں لوگ پتا کی کرنا آتے ہیں موسٹلی پاکستان چگلی کرنا. تو سسٹر غلط کہہ رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ تو بڑی دیر کے یہاں پہ رکھا, آپ کو مینو نہ پاکستانی گرجے جانتے اس میں بڑا ڈر لگتا ہے. عبادت کے بعد جو کچھ ہونا ہوتا ہے نا, بعد جو ٹائم ہوگا کہ بھائی سب کام ٹائم بہت تھوڑا لوگوں نے جانا ہے. بھائی جیڑی کو اس آن لائن لیتے کتوں لیتا ہے. ہاں اتنے کپڑے کی گلیں ہوتی ہیں جی موسٹلی. میں اس اپنی بیوی کے لیے بہت سے کپڑے خرید دیتا ہوں تاکہ گلاں کریں نہ بولیں. خیر چلیں, کہتے ہیں کیا کہتا ہے سر؟ صبح کو سویرے اٹھے, صبح کو کل ٹائم پہ آؤ گے کہ لیٹ آؤ گے؟ انہیں تاڑی بات نہیں. انہیں میں کہا خدا تانوں برکت دے گا. آمین آمین آمین. کل کس طرح آؤ گے؟ نال کسی کو لے کے آؤ گے یا نہیں اپنے؟ کنوں؟ نہیں کلے بھی آ جائیں. یسوع میرے نال ہے گا, وہ مسئلہ نہیں. میرے بندے لین, میں بندے ٹھیک کرنے نے. مجھے کسی نے نا عبادت کہتا پتا ہونا کہ باہر سے کڑی آئی. میں کوئی 4-5 دفعہ شہر گیا تو ہر دفعہ ڈرامہ ایک ہی لائے, او یسوع آ گیا, یسوع آ گیا. میں ایک دفعہ برداشت 2 دفعہ دینا. میری نا ٹیمپرمنٹ تھوڑا کم ہے. جب دیکھا نا میں کہ یار ہوں میرے نا اتنے کوئی مسئلہ نہیں. 3-4 دفعہ آ گیا,
میں سدھا ہو جاؤں گا. میں نا جو کیتا انہوں نے تماشا پڑی تو میرے سامنے سے میں کہا بکواس بند کر ہوں چھڑنی میں تیرے منہ تے میں کتنے یسو 10 منٹ وہ آر میں کہ اتنے تیرا پیو کھلوتا ہے میرے نال. میں اگر یسو اتنے نہیں ہے نا میرے نال تو میں تے کھلو نہیں سکتا. میں کہ تو کریو کھلوتا ہے. میں کہ تیرا پیو کھلوتا ہونا ہے ابلیس. لو جی میں 5 دفعہ اور گیا اس پینٹ کبھی دوبارہ یسو نہیں نظر آیا. یعنی سامنے ہی ہے سر کبھی دوبارہ یسو نہیں آیا. پہلے 3-4 دفعہ ہر دفعہ یسو میں کہ تو اتنی وڈی نانٹڈ بندی. میں کہ دنیا کے بڑے بڑے خادم یسو زندگی ایک یا دو یا بڑا ویکھ لین بڑی گل ہوتی ہے. 80-90% پادریاں نے کبھی یسو نہیں ملے ہوئے فیس ٹو فیس. میں کہ تو ہر عبادت ہی یسو مل لینی ہے. میں کہ تو ایرے کسی لیتے پھر 5-6 ہزار مردے چلتا ہونے چاہیے. نہیں خیر چلیں کلام پہ رہتے ہیں. جلدی کرنا سر کی کیا لکھا. صبح سویرے اٹھے اور کیا کیا تو دیکھا کہ تو کیا 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 دیکھا کیا دیکھا دجون خداوند کے صندوق کے آگے دجون خداوند کے دجون خداوند کے دجون خداوند کے ایک دفعہ اونچی آواز میں دجون خداوند کے کس کے آگے کس کے آگے کس کے آگے جس کو لائے تھے شرمندہ ہونے کے لیے. تو جون اس کے سامنے شرمندہ تھا. جو آپ کو شرمندہ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں خدا ان کو شرمندہ کرے گا. جو آپ کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں خدا ان کے مخالف جنگ کرے گا. دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے دجون خداوند کے دجون خداوند کے اونچے دجون خداوند کے صندوق کے آگے دجون خداوند کے صندوق کے آگے کس کے آگے صندوق کے آگے کس کا صندوق تھا کس کا خداوند کس کا خداوند کس کا کس کا کیا لکھا سر اونھے منہ زمین پر گرا اونھے پڑا ہے. منہ اونھے منہ زمین پر میرے پیچھے میں لکھا جو ہمارے مخالف ہیں نہیں جو ہمارے مخالف ہیں آواز نہیں آ رہی جو ہمارے مخالف ہیں وہ اونھے منہ گریں گے کیونکہ جس خدا کے آگے میں جھکتا ہوں وہ مجھے کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا. وہ جو میرے مخالف ہیں وہ جو میرے مخالف ہیں میں ان کے آگے نہیں جھکوں گا کیونکہ جس کے آگے میں جھکتا ہوں وہ مجھے زور بخشتا ہے قوت دیتا ہے زندگی دی ہے. جس کے آگے میں جھکتا ہوں وہ میرا خدا ہے اور میرا خدا جھکنا نہیں جانتا جھکنا نہیں جانتا. اس لیے جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ مجھے جھکنے نہیں دے گا 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 نہیں دے گا. تب انہوں نے دجون کو لے کر لکھا ہے دجون تھا میرا یار ہے اس میں ناراض نہیں ہوئے گا اور کسی نے بلاندہ تے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس آیت کو اوپر سے پڑھنا کرنا ستوتی جب صبح کو سویرے اٹھے صبح کو تھوڑی دیر سویر ہونے والی ہے سویرے جاؤں گے تو ہاں جی کی لکھا ہے صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اونھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے. کیا کہتا ہے صبح کو سویرے اٹھے تو دجون کیا کس طرح گرا ہوا خداوند کے صندوق کے آگے خداوند کے صندوق کے آگے اونھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے. اونھے منہ پتا کس طرح وہ پتھر دا سی خدا کے سامنے پتھر بھی
وہ سمجھانا میں کسی نہیں سمجھ سکتا. تو جون پتھر کا تھا, پتھر کو بھی چلنا پڑا. جو آپ کے مخالف ہیں ان کی تو زندگی ہے, ٹانگیں ہیں, سر ہے اور وہ چلتے ہیں. اگر پتھر کا خدا جھکا تو وہ جو خدا آج میرے اور آپ کے مخالف ہے ان کو بھی جھکنا پڑے گا, ان کو بھی جانا پڑے گا, ان کو بھی ماننا پڑے گا. صرف آنسا لکھا ہے اونٹے منہ زمین پر گرا پڑا, جھکا نہیں. جھکنا عقیدت ہے, گرنا شرمندگی. آمین. ہاللویا ہاللویا. دوبارہ بتا دو, بائبل میں جو لکھا ہے میں نہیں کہہ رہا. اونٹے منہ زمین پر گرا پڑا ہے, اونٹے منہ جھکا پڑا ہے. اونٹے منہ بھی ہے. بچے جو شیطانی کرے نا, یہ ماں کا جڑا چھتر ہے نا وہ وڈے وڈے پہلوان نو کہنا. میں صرف 4% دی ماں دا پادری ہاں. کہ جے میری ماں مجھے کچھ نہیں کہتی, بالکل این پہنتی جی سارے کرتے ہیں, انہوں بھی ڈانٹنا. جیسے گرجے تو باہر نکلنا اج بھی وہ چھتر سونا اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خدا کی لاٹھی کیسی ہوئی گی؟ کیا لکھا ہے خدا کی لاٹھی؟ سر آواز نہیں آئی مگر وہ خادمہ نے لاٹھی دیکھی نہیں ہے مگر دجون نے لاٹھی. آپ کے دشمن خدا کی قدرت کو نہیں مانتا میں. آپ کے دشمن خدا کی قدرت کو دیکھیں گے, آپ کے دشمن خدا کی قدرت کو دیکھیں گے. کہتے ہیں اونٹے منہ گرا کیوں گرا سا؟ کہہ رہا جی معاف کر دے, تیری مہربانی ماری نا. سر جس دن پہلے دن وہ رکھ کے جا رہا ہوں پجاری کہتا ہے اوے کتنے جا رہے ہو, کیڑی بلا چھڑ گئے ہو. اسے بچے نو باتھ روم بند کرو نا. ماما ساری پلوانی نکل جاتی ہے. جب لڑکے نئے نئے باہر جاتے ہیں نا, بڑے بڑے چوڑے لمبے بڑے ہاتھ دل کی بیماری ہو جاتی ہے. میرے دل میں کچھ چھوڑا ہے, 2 چپیڑا مار. بڑے دوست سر میرے آئے, منڈے آئے جانر والے, سب دوسرے مذہب کے تھے. میں پہلا کام پتا کی کرنا, میں پاسپورٹ لینا تھا. پاسپورٹ لے کے پاسپورٹ ہوگا تو واپسی جاؤ گے. 2-3 مہینے بعد ٹھیک ہو جاتے سن. دجور ان کو کہتا ہوگا کہاں جا رہے ہو, یہ مصیبت میرے اگے چھڑ کے جا رہے ہو. سر اس کی پجاری قدرت نہیں جانتے تھے خدا کے ثبوت کی, مگر وہ جو خدا تھا نا ان کا, جو میرے اور آپ کے مخالف ہے نا, وہ نہیں جانتے وہ کس کے مخالف ہیں, مگر جس کے آگے وہ جھکتے ہیں, جس کو وہ سجدہ کرتے ہیں, وہ جانتا ہے کہ ہڈیاں قبر میں ہیں, صرف ایک کی قبر خالی ہے, اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. یسوع مسیح ناصری. تب انہوں نے دجون کو لے کر تب انہوں نے کیا کیا؟ اسی کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا. اسی کی جگہ اسے, بائبل کیا کہتی ہے, صادق 7 بار گر جائے. وہ اپنے خدا کو کھڑا کرتے ہیں, میرا اور آپ کا خدا مجھے اور آپ کو کھڑا کرتا ہے. یہ فرق ہے سچے خدا میں, یہ فرق ہے زندہ خدا میں, اور یہ فرق ہے کہتوں کے خدا میں, جھوٹے خداؤں میں, مردہ خداؤں کے اندر. کہتا ہے انہوں نے اس کو دوبارہ کھڑا کیا. بیٹا بیٹا تو خدا ہے ساڈا, وہ خدا دی کی ہو گیا تھا. ہم بھی کافی کرسچن ایسے نہیں, خدا تو سمجھے میری گل, او بھائی تیرا ایمان کی ڈگ گیا, خدا بہرا نہیں ہویا. ہم دعا کرتے ہیں خدا یہ کر بھائی, خدا نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی.
جاؤ تاٹا ایمان تھا آگے کیا لکھا سر پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو پھر وہ جو دوسرے دن کی میری گال سنو ایک دن ہی ٹائم نہ آئے دوجے دن بھی ٹائم نہ سب تو سویرے کی کرنا ہے تو اسی کال کیا کرنا ہے بائبل کہہ رہی ہے دوجے دن جھوٹے خدا کو سجدہ کرنے ٹائم نہ لائے اسی کہیں گے ساڈا خدا زندہ ہے دھیان لے آگے چلیں صبح کو سویرے اٹھے 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 آگے کا لکھا ہے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے دجون خداوند کے دجون خداوند کے دجون خداوند کے دجون خداوند کے ایک دفعہ دجون خداوند کے اونٹے منہ زمین پر گرا اونٹے ہے منہ اونٹے منہ ایک نا اونٹے منہ اونٹے منہ اونٹے منہ اونٹے منہ اونٹے منہ آگے کا لکھا ساتھ اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھی اس کا سر اور اس کی ہتھیلیاں میری گال سنو خدا کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے آمین اس سے پالوس کہتا ہے روح کے ہتھیار مجھے اور آپ کو روڑے چھینی پتھر پستول دی لوڑ نہیں ہے مجھے اور آپ کو جس کی ضرورت ہے وہ خدا کا لاقتی لامحدود زندہ زندگی بخشنے والا کلام پہلے کیا ہے دوسرے دن اس طرح نہیں تھا اس کا سر کٹ گیا تھا اور اس کی ہتھیلیاں کاٹ دی گئی تھی کھینچ لی گئی تھی سپاس دانش صاحب کس کی وجہ سے ہوا تھا خدا کے خروج 25 باب اس کی 10 نمبر آئی تھی ایک آیت اور پڑھتے ہیں خروج کی کتاب اور اس کے ساتھ ختم کر دیں گے اور کل کتنے بجے آنا ہے 25 باب کی 10 نمبر آئی اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے وہ کیکر کی لکڑی کا اور جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ جس کی لمبائی اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور چوڑائی اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو اونچائی آگے اور اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا خالص سونا خالص سونا خالص سونا اور اس ایک کے منٹ سر ایک منٹ خدا کا صندوق کس سے بنا تھا نہیں وہ منڈایا گیا تھا کس سے بنا تھا سر ذرا اونچی بولنا کیکر کی لکڑی کس سے سلیب کس سے بنی ہے ایک منٹ خدا کے صندوق کو کس سے ڈھانپا گیا تھا سونے سے نہیں کس سے سونے سے کس سے انہوں نے دسو میں نے پتا انہوں نے دسو کس سے کس سے کس سے کس سے سونے سے خدا کا صندوق جو قدرت تھی پرانے عہد نامے کی وہ لکڑی سے بنا تھا سونے سے ڈھانپا گیا تھا سلیب جو نئے عہد نامے کی قدرت ہے وہ سونے سے نہیں ڈھانپی گئی وہ خدا کے بیٹے کے بے عیب لہو سے ڈھانپی گئی ہے اگر کیکر کی لکڑی سے ہو سکتا ہے تو سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی ہے ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی اپنے قدموں میں ایسا کھڑے ہوتے ہوئے اپنے قدموں میں کھڑے ہوتے ہوئے کل بھی آنا ہے کل کی آ بھی نہ ڈھانک کے مارے کے بعد ہی دیکھنا شروع کرنا ہے انہیں تو میں صندوق پورا کھولیا بھی نہیں انہوں نے دسیا کہ سونے نہ ڈھانپے جا سکتے کیکر کی کس سے بنا تھا سلیب پہ جس میں یسوع نے جان دی آپ کی کس سے بنی پالوس کیا کہتا ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے ایک دفعہ پھر ہم نجات پانے والوں کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس سلیب کا پیغام اور سلیب کا پیغام یہ ہے کہ لعنت ہار گئی موت ہار گئی میں نے آخری یہاں پہ کلام ختم کیا تھا امحال کی کتاب دوسرا باب اس کے 14 میں اور ممکن نہ تھا کہ اس کے قبضہ میں تھا کس کے قبضہ میں موت تھی
جس دن سلیب پہ اس نے خون بہایا نا، جس دن اس نے ایک دفعہ پھر لکڑی کو ڈھانپا، اس دن موت ہار گئی، اس دن لعنتیں ہار گئی۔ جو سب سے بڑا سپرٹ تھا نا اس دنیا کا، گریڈ کے بعد یا گریڈ سے بھی اوپر، گریڈ کو بھی آپ کانکر کر لیتے ہو، مگر ایک ایسا سپرٹ ہے جس کو آپ کانکر نہیں کر پاتے تھے۔ حابل سے شروع ہوا اور مسیح تک اس سب پہ غالب ہے، نبیوں پہ، رسولوں پہ، پیغمبروں پہ، بڑے بڑے ناموں پہ، بڑے بڑے بادشاہوں پہ۔ حابل سے اس نے، موت نے پہلی دفعہ انسان کو کھانا شروع کیا، اور پھر پالوس پہلا سرما جب سناتا نا، اس سلیب سے شروع کرتا ہے، کہتا ہے ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے، آپ کسی کے قبضے میں رہنے کے لیے نہیں ہیں، جو کہ مسیح میں ہے وہ سچائی سے واقع، سچائی تمہیں، یا پھر سچائی سے واقع، سچائی تمہیں، سچائی سے واقع ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کس چیز کی آزادی چاہیے آج؟ بچے تو سب پیچھے، کس چیز کی آزادی چاہیے آپ کو؟ کیا آزادی آپ کو؟ دولت، غربت، دکھ، تکلیف؟ دنیا کا سب سے امیر آدمی ایلن ماسک ہے، آپ کو پتا ہے اس کی 4-5 دفعہ طلاق ہوئی، اس کا سب سے بڑا بچہ ہے، اس نے عدالت میں جا کے یہ کلیم کیا اور اپنا نام ماسک کٹوا دیا۔ کیا اپنی اولاد کے لیے بندہ پیسہ کماتا ہے؟ سب کی جاتی کیا اس کا ہوا ہوگا؟ اسے یار بی بی سی کی خبر ہے، پاکستانی اخبار کی خبر نہیں ہے، ٹی وی کی جڑی مرضی خبر لاتے، بی بی سی کی خبر ہے، ایلن ماسک کے بیٹا بیٹی یا پتہ نہیں کیا یاد نہیں، اس نے عدالت میں جا کے آفیشلی طور پہ اپنے نام سے ماسک، اور جس نے اٹھایا اس کی جالت اس کو نہیں۔ اس سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا آدمی تھا جیف بیکوس، امیزون تھا، جو اس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوا نا، اس کی طلاق ہوئی۔ کس کے لیے پیسہ کرتا؟ اس کے بچوں کے آج 2 باپ ہیں اور 2 نہیں۔ پیسہ، دولت، عزت، سب کچھ اسی کہتا ہے سچائی سے واقع، سچائی تمہیں، سچائی سے واقع، سچائی تمہیں، سچائی سے واقع، سچائی تمہیں۔ اگر کیکر کی لکڑی کی قدرت اتنی ہو سکتی ہے، اس لکڑی میں نا صرف 10 حکم لکھے گئے، وہ منع تھی، موسیٰ کی لاٹھی تھی، مگر صلیب پہ خدا کا بیٹا صدیقی کا نمبر تھا۔ صلیب کی جو قدرت ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں تجھے کبھی ایک خواہش ہوگی تو خدا کے صندوق کو جا کے دیکھے، میں کہنا کیونکہ میں نے یسوع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری خواہش ہے کہ یسوع مجھے ملنے آیا ایک دفعہ، میری بیوی کو 2-3 دفعہ ملنے، ایک دن میرے بچوں کو ملنے آ جائے۔ یسوع کو مل لیتا ہے تو کبھی بھی گمراہی نہیں چل سکتا۔ بہت دفعہ لوگوں کو لگتا ہے جو پلپٹ پہ کھڑا ہے اس کی زندگی بہت آسان ہے۔ میری بیٹی جس سے مجھے ملتی ہے تو مجھے پیار نہیں کرتا، اس سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ کہتی ہے کہ چاچو روزانہ بچوں کو، اپنے بچوں کو لینے آتا ہے، پاپا اگر تم مجھے پیار کرتا ہے اسکول لے جاؤ، کیونکہ سال میں 6-6.5-7 ماہ میں اپنے گھر سے باہر رہتا ہوں۔ جیسے پاکستان سے گیا اس میں پورتگال گیا ہوں، فرانس گیا ہوں، میکسیکو گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، اور پھر پاکستان گیا۔ ابھی جاؤں گا، پھر میں نے 5-6 ملک جانا ہے، پھر اکتوبر میں میرا واپس ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج شاید میرے بچے یہ نہیں سمجھ رہے، ان کو فیل ہوتا ہوگا، مگر میں یہ جانتا ہوں سچائی سے واقف ہو جاتا ہے نا، سچائی اس کو، مجھے معلوم ہے کہ سچائی سے واقف ہوں، میں آزاد ہوں، اور میری نسلیں بھی کبھی غلام نہیں ہوگی، میری نسلیں ایسا ہے۔ آج شاید ان کو میری قربانی، میری ڈیڈیکیشن، میرے سیکریفائس کی سمجھ نہیں ہوگی۔ آج شاید اس سے خوش ہو کے جب میں اپنے بیگ کھول کے اس کو کوئی چیز دیتا، مگر لیکن اس کو خوشی جب ہوگا جس دن وہ اس پانی میں اترے، جس طرح یسوع ایک جگہ میں اترا تھا۔
सलीब का पैगाम लोगों के लिए बेवकूफी है, सलीब का पैगाम लोगों के लिए गुमराही है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए। हमारा संदूक तो कीकर से बना था और सोने से बना गया था, मगर जान गया सलीब भी लकड़ी से बन गया। मुझे लगता है वो कीकर की लकड़ी से बनी हुई, लिखा तो नहीं, लेकिन बाइबल की हर चीज जुड़ी हुई है। मगर वहां पे सोना तो नहीं था उसको ढांपने के लिए, इससे बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम सोने और चांदी से बेशकीमत है। क्यों ये आयत लिखी गई? ताकि बताया जाए कि कीकर की लकड़ी पे सोने की कोई कीमत नहीं थी, मगर सलीब पे लहू की जो कीमत है वो दुनिया के हर गुनाह को, दुनिया की हर बीमारी को, दुनिया की हर लानत को, दुनिया की हर कुव्वत को, दुनिया की हर तासीर को, जहन्नम के हर खुदा को शर्मिंदा करने की कुदरत। सच्चाई से वाको सच्चाई तुम्हें, सच्चाई से वाको सच्चाई तुम्हें। हेलो भाइयों, आपको जिस चीज की जरूरत है उसका नाम आजादी है, और आजादी का नाम असल में यीशु मसीह। इंसान हर चीज पा के भी सब कुछ खो सकता है, मगर इंसान सब कुछ खो के भी सब कुछ पा सकता है अगर उस सच्चाई से। लोग खिदमत करने के बाद साइकिल से गाड़ी पे जाते हैं, मैं खिदमत करने के बाद गाड़ियों से पैदल, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कई साल पहले सब कुछ आ गया था। मैं बहुत सालों तक बोलता रहा कि मैंने खुदा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन खुदा ने मुझे गुस्से में आके बोला, तूने सब बेकार चीजें छोड़ के सबसे कीमती चीज को ले लिया था। अब मैं ये नहीं कहता मैंने सब कुछ छोड़ा है, अब मैं कहता मैंने सब कुछ पा लिया, और जो सब कुछ नहीं था मेरे लाइफ वो मेरी जिंदगी से। सलीब का पैगाम किसी पास्टर के लिए नहीं है, सिर्फ किसी बिशप या एवेंजलिस्ट या एल्डर या डीकन के लिए नहीं है। सलीब का पैगाम हर रंग, हर नस्ल, हर फिरके, हर जुबान, हर कौम और हर उस शख्स के लिए जो मां के पेट से जन्मा है, जो मां के रहम से जना जाता है वो गुनाह में जना जाता है। दाऊद कहता है खुदा ने गुनाह में मुझे, मेरी मां ने मुझे पैदा किया। दाऊद कहता है, बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल के कैरेक्टर्स में गुनाह नहीं है। हर कैरेक्टर जो मां की पेट से पैदा हुआ उसमें गुनाह था, जो खुदा से पैदा हुआ उसमें भी गुनाह था। इसका नाम आदम है। लास्ट बोला मगर एक औरत में से पैदा हुआ। औरत एक ऐसी हस्ती है जो मल्टीप्लाई करना चाहती है, और एक ऐसी हस्ती है जो संभालना चाहती है, और एक ऐसी हस्ती है जो कंसीव करना चाहती है। मर्द वो कुदरत नहीं रखता जो औरत रखती है। वो माशरे में औरत को शर्मिंदा होना देखना चाहते हैं, औरत को नीचा देखते हैं, मगर मसीह कहता सच्चाई से वाकई सच्चाई तुम्हें, सच्चाई से वाकई सच्चाई तुम्हें। मैं थथला पैदा हुआ, थथला पता क्यों काफी लोग बोलते हैं तो क्यों इतना बोलता है पुरपट पे, कहना इन्ने साल बोलिया नहीं होने का बदला तो काट लिया। अगर खुदा मुझे ऐसे कोई इस्तेमाल कर सकता तो क्या आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा बाप का नाम कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, लेकिन मेरा एक बाप है जो आसमान पर है, और उससे अपने बेटे को जिम्मा जिसने मेरी कीमत दी है, वो कि 4 जानवरों का, 4 टांगों का जानवर नहीं, 4 जानवर एक खानदान की कुर्बानी देते थे, कफारा देते थे। हर साल वो कौम जो याकूब की नस्ल से कहलाती है, हर साल हर खानदान के लिए 4 टांगों का जानवर खरीदा जाता था, कुर्बान किया जाता था। मगर एक दिन आया जो 2 टांगों वाला एक खानदान की कुर्बानी नहीं देके गया, एक नस्ल की कुर्बानी नहीं देके गया, एक मुल्क की कुर्बानी नहीं देके गया, एक फिरके की कुर्बानी नहीं देके गया,
ایک رام کی قربانی نہیں دیکھی گئی، وہ ساری نسلیں انسانیت کی قربانی دے کے چل رہی ہیں۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہم سب کے لیے مر کے زندہ ہوا، اس کی قربانی آج بھی زندہ ہے۔ اگر خدا کا صندوق بغیر کسی چیز کے سب کچھ کر سکتا تھا تو میں اور آپ اس کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کیا گیت گائے تھے؟ تو میرے خدا کے صندوق کے ساتھ کون تھا؟ کوئی انسان تھے؟ ایلی تھا، ایلی کے بیٹے تھے، اسرائیلی تھے، کون تھا؟ بیٹا سمجھ لو یار، آپ ہی چھوٹا جا بچہ سی، کون تھا؟ خدا۔ اگر خدا صندوق کے لیے کر سکتا ہے جس کو موسیٰ کے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، بلکہ موسیٰ کو نقشہ دیا گیا ہے، بنایا کاریگروں نے تھا، مجھے اور آپ کو اس نے میری شکل میری ہتھیلی پہ گڑی ہوئی ہے۔ اگر اس صندوق کے لیے جس کا نقشہ اس نے دیا تھا، مگر میں اور آپ اس کی شکل پہ بنے، اگر اس صندوق کے لیے لڑ سکتا ہے تو آپ کے لیے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کے خاندان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کے بچوں کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کی نسلوں کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کے جیون ساتھی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کی ہر چیز کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ کہتا ہوں تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میرے پاس ہے، کیونکہ جادوگر نہیں دیکھ سکے تھے کہ خدا کے صندوق کے ساتھ کون ہے۔ وہ صرف صندوق دیکھ رہے تھے اور اپنے دیوتا کو گرا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر میں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں اور آپ اس کو دیکھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ایک دن میں اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور وہ جنگ بہت، وہ دن بہت قریب ہے۔ حالوں میں آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے، تو وہ دن بہت قریب ہے۔ میں ہالینڈ میں تھا، کسی پاسٹر نے بولا 89 کی ایج کا تھا، اس نے بولا جیزس از کمنگ، نہیں اس نے سوری بولا، اس نے بولا میں جوان جیسا بچہ سے وہ تو مناتی کر رہے ہیں جوان ہوگی۔ I'm celebrating from that day. I've been preaching Jesus is coming back, Jesus is coming back, Jesus is coming back, he's not coming back. میرے جب تم کو بیٹھا سکتا انہوں نے کہا کہ رو نہیں آ رہے، پودوں کو جا سکنا نا، ارے نیچے ادھر آپ مارو چھوڑو جا۔ کافی دفعہ بہت سے لوگ کی زندگی میں شک ہے، ساری زندگی اس شخص سے مناتی کی تھی، اور میں کہتا میں نہیں تھا، خیر ہے نا سمجھا، میں سے نہ بات نہیں ہے، میں اگر رو نہیں آ رہا ہے تو ادھر کو جا سکتے ہیں نا۔ کتنے لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ سے جس سمے تو کبھی نہ اس کو دیکھ سکتے، شاید آپ میں سے جانتے نہیں، اور ایک دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس دن آپ کے بدن جلالی ہو جائے، اس جلالی بدن کے لیے آپ کو سچائی سے کرنا چاہیے۔ آج رات کسی قسم کے لیے آپ کو معاشی کی ضرورت ہے، وہ آپ کو چاہیے، کسی طرح کی بھی ذاتی چاہتا ہوں مجھ سے کرنا چاہیے، میں کل پھر دعا کروں گا، کیونکہ بائبل کہتی ہے سچائی سے بات ہو، سچائی تمہیں، آپ کو کسی طرح کی بھی ذاتی کی ضرورت ہے، خاندانی لڑائی سے، بدروہوں سے، جادو سے، غربت سے، قرضے سے، لعنتوں سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے، آج تو خدا کا بیٹا ہو سکتا۔ سلیب کا پیغام آج بھی زندگی کا پیغام۔ عیسائی کی کتاب 7 The book of Prophet Isaiah، اس کا 7 نمبر باپ بیٹا آپ دونوں کے، اور اس کی آیت ہے 18۔ آپ کے لیے مذہب پہ آ کے دعا کی، خدا نے مجھ سے بولا اس کو بولنے کو دیا، پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہو، پھر تیرے گھر میں ظلم کا ذکر نہیں، اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا، بلکہ اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا ہم رکھے۔ کہتا ہے تیری
حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا، بلکہ اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا ہم رکھیں گی. بیٹا یہاں پہ لفظ گانے، جیسے میں نے آواز سنی میں کہ خدا وہ تو کانگریگیشنل ورک ہے، اس والا وہاں پہ میں فیملی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. What you lived is history, but what you will going to live will be the glory of God, says your God. Sikala kai re kai re kai re, sikala kai re kai re, sikala kai re, sikala kai re, sikala kai re. جس کسی کو بھی کسی طرح کی بھی آزادی چاہیے آج رات، اگر بھائیوں میں سے کوئی تو اس سائڈ آ کے کھڑا ہو جائے. آپ کی نسلوں کو خدا آج رات آزاد کرنا چاہتا ہے. کل میں بیماروں کے لیے سب کے لیے دعا کروں گا، مگر بیماریاں وقتی ہیں، آزادی ابدی ہے. آج رات ہر طرح سے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. Padre, en nombre de Jesús. Padre, en nombre que sobre todos los nombres. Padre, in the name of Jesus. آج رات میرے دل اختیار سے جس سلیم کے وسیلے میں یہ اپنی دیواروں کا نام نجات، گندے پھاٹکوں کا نام ہم رکھے گے. ان کے گھر کے اندر شادمانی ہوگی. ہم کہتے ہیں میں خوش ہوا جب اس کے گھر جانے لگا. اس لیے جب ہیکل بنی جو ہیکل کے اندر زبور پڑھا جاتا تھا، جاتے ہوئے گایا جاتا تھا، سارا کہتا ہے پھاٹکوں کا نام ہم. ان کے دروازے کے اندر آگنی ہوگی اور موت چاہے گی کہ زندگی کا خدا ان کے ساتھ ہے. Lord Jesus tonight, Lord Jesus tonight, para el nombre de Jesús. Shekare kare kare kare. میری ہیلپ کیجیے گا کوئی. شکارا کائیے گا. اگر کوئی بہن پریگننٹ ہے تو تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے. اللہ آپ کے لیے دعا کروں. اگر کوئی بیٹی پریگننٹ ہے سائڈ پہ ہو جائے. شکارا کائیے رے کائیے. Tu poder sobre ellos esta noche, mi Padre. En medio que puerca Jesús sin así llega a la calle de casi nunca te da مشکلات بہت ہو سکتی ہیں. کافی دفعہ کچھ نہیں ہوتا کھانے کو، اگر خدا سب کچھ دینا چاہتا، اگر وہ 25 ساتھیوں کے لیے منع دے سکتا تو میرے خاندان کے لیے بھی روٹی دے گا. اسی میں نام شریف سے دوڑ لو. سکھا رکھا یہ رہے اکائل شیخ سے اسے دوڑ اکائل شیخ سے اسے دوڑ. سکھا کھائیے رے کھیلے کھائیے لیبرا کھائیے رے کھائیے رے. دعا کرتے ہوئے آپ کو خادم کی ہاتھ کی کافی دفعہ ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو اس کو چھونے کی ضرورت ہوتی. جس کو وہ چھو لیتا ہے وہ شفا پا لیتا ہے، جو اس کو چھو لیتا ہے وہ شفا پا لیتا ہے. آج رات وہ یہاں پہ موجود ہے. آج رات زندگی کا موقع یہاں پہ موجود ہے. آج رات زندگی دینے والا یہاں پہ موجود ہے. Father, in the name of Jesus, Father, en nombre de Jesús, a mí un carro 6 dólares.
جب پیروں بدلتا ہے مشکل ہوتی ہے. یعقوب کے لیے مشکل تھی اپنا ملک اپنا سب کو چھوڑنے کے لیے. خدا نے یعقوب سے کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گا اور تجھے برکت دوں گا. وہ ایک ایسے ملک میں جا رہا تھا جس کا کلچر نہیں جانتا تھا, زبان نہیں جانتا تھا. خدا کہتا تم مت ڈر, میں تیرے ساتھ جاؤں گا. وہ خدا آج بھی جس کو چاہے جب چاہے بدل دیتا ہے. Your husband will go to encounter Jesus one day, says your God. We're going to encounter Jesus, says your God. We're going to encounter Jesus, says your God. یہ بیٹی کا جہاد کے لیے استعمال کر, تیرا کلام کی راگنی اس کے منہ سے نکلے. اس بیٹے کو بلا سکھا رکھا یہ تاکہ وہ کوئی اپنی آنکھیں نہ کھولے, آنکھیں بند کر کے. You will go to see the glory of God. See the presence of God. خدا کے لیے کبھی کوئی چیز نہ ممکن سے. خدا تیرے سیدھے بہت سے لوگوں کے لیے راستہ کھولے گا. نشہ ڈالتے پیچھا کرتی رہی مگر خدا تیرے راستہ کھولتا رہے گا. خروج کی کتاب 14 نمبر کہتا ہے تم خاموش رہو گے خداوند تمہارے سے جا کے لڑے گا. تیری جنگیں ہاتھ سے تیرا خدا لڑے گا. خدا سے آنکھوں کو بند کر کے کہو تیرے چھوڑنے کے لیے خدا کا خادم پیسے دولت عزت سے نہیں خادم ہوتا. خدا کا خادم اس روح سے ہوتا ہے جس نے عید پینتیکوس کے دن آسمان کھولا تھا. آج وہ روح تجھ پہ ایک نئی ڈیمینشن کو اترتا ہے. زندہ خدا جس کی حضوری میں ہو, زندہ وہ خدا جس کی حضوری میں ہو. God open new dimension for you. تیری راتوں کی دعائیں کہ خدا کب میرے منہ سے تیرا وہ بکاشا نکلے جس سے لوگ جاننے کہ تیرا روح مجھ میں قدرت سے. آج رات تیرا خدا مجھے قدرت دیتا ہے. The kingdom of God is about the king himself. خدا کی بادشاہ فرشتوں کے بارے میں نہیں ہے. خدا کی بادشاہ بادشاہ اور شہزادوں اور شہزادیوں کے بارے میں ہے. بادشاہ کے اندر صوبے دار ہوتے ہیں, گورنرز ہوتے ہیں, جنرلز ہوتے ہیں, حاکم ہوتے ہیں, مگر بادشاہ کے اندر سب سے امپورٹنٹ انسان بادشاہ ہوتا ہے, اور اس بادشاہ کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں. خدا کی بادشاہت میں جبرائیل کی وہ عزت نہیں ہے, میکائیل کی وہ عزت نہیں ہے جو میری اور آپ کی عزت ہے. میکائیل اس کا بیٹا نہیں ہے, جبرائیل اس کا بیٹا نہیں ہے. اس کے بیٹے اور بیٹیاں میں اور آپ ہیں. کیونکہ یوحنا کہتا ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو حق بخشا کہ خدا کے
خدا کے ان جو خدا کے جو دوسرے لینگویج میں لفظ ہے وہ لکھا بچہ، چائلڈ، یہ سن، یہ ڈاٹر. فرزند کا مطلب ہے وارث جو آپ میں سے جنا جاتا ہے. دیکھیے گا آنکھیں کھولے گا. خدا کی بادشاہ کے اندر سب سے امپورٹنٹ خدا ہے، اس کا بیٹا ہے اور روح القدس ہے. مگر ان تین ہستیوں کے بعد جو ایک ہی ہیں، ان کے ظہور تین ہیں. یہ تین پرسنز ہیں، ظاہر ایک ہے. بہت سے لوگ اونلی جیسس کی ڈاکٹرن مانتے ہیں. اگر اونلی جیسس کی ڈاکٹرن سچ ہوتی تو یوحنا یہ آیت ہی نہ لکھتا کہ خدا نے دنیا سے، وہ لکھتا خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا. اگر اونلی جیسس ہوتا نا تو کہتا اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. یوحنا وہ شخص ہے جس نے باپ کو بھی دیکھا تھا اور بیٹے کو دیکھا ہوا تھا اور روح القدس سے باتیں کر رہا تھا. اسے بولے تخت پہ کوئی بیٹھا تھا. یسوع ہوتا تو کہتا یسوع سی. اسے بعد میں یسوع کو فردوس میں دیکھا ہے خدا کی بادشاہ. اسے بولا مگر جب تخت پہ بیٹھتا نا اس کو نہیں میں دیکھا. کوئی بیٹھا تھا، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. مگر ایک دن میں اور آپ اس کو نہیں، ایک دن میں اور آپ اس کو، ایک دن میں اور آپ اس کو، ایک دن میں اور آپ اس کو، اس کو یوحنا نہیں دیکھ سکتا، اس کو میں اور آپ. کہتا ہے خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بس دیا تاکہ جو کوئی اس پر کیا نہ ہو بلکہ آپ اور میں ہلاکت کے لیے نہیں. اس دنیا میں جتنے بھی دکھ ہیں ایک دن ختم ہو جائیں گے، مگر اس زندگی کے بعد جتنی خوشیاں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں. نئے یروشلم میں نہ دانتوں کا پیسنا ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ ہونا ہے. وہاں پہ ابدیت ہے اور خدا ہے، اس کا بیٹا ہے اور روح القدس ہے. پتہ کون ہے؟ ایک دن فرشتے کھانا بند کر دیں گے. معلوم ہے کس دن؟ جس دن دلہن آسمان پہ جائے گی. اس دن میکائیل نہیں گائے گا، جبرائیل نہیں گائے گا، اربوں فرشتے نہیں گائیں گے، کیونکہ وہ راگنی ہم گائیں گے. وہ راگنی پتہ کون سی ہوگی؟ یہ وہ ہیں جن پہ برے کا لہو ہے. لہو کی قیمت آسمان پہ بھی کچھ اور ہے اور زمین پہ بھی کچھ اور ہے. خدا کے بیٹے کا لہو آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. اس یسوع کے لہو نے آج بھی کوئی نہیں کھوئی ہے. آج رات آپ کو برکت دیتا ہے، آج جب آپ کو ہیل کرتا ہے، آج جب آپ کو آزاد کرتا ہے. کیونکہ جو بیٹا جس کو آزاد کرتا ہے وہ واقعی سچائی میں آزاد ہو جاتا ہے. میرے پیچھے بولے گا آسمانی باپ، آسمانی باپ، آسمانی باپ، آج رات ہم تیرے حضور ہیں اور آج رات ہم اقرار کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کا، یسوع مسیح ناصری کا کہ وہ دنیا میں آیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور آج رات ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ صلیب پر اس کا لہو بہا. آج رات میں اس لہو کی قدرت سے، اس لہو کی قدرت سے پاک و صاف ہوتا ہوں. مگر اس جی اٹھنے کی قدرت سے، اس جی اٹھنے کی قدرت سے ہر لانے سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر بندھن سے، ہر جادو سے، ہر طرح کے تحریف دھاگوں سے، ہر طرح کی حسد سے، ہر طرح کی حسد سے آزاد ہوتا ہوں. کیونکہ جس کے نام میں آزادی ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور زندہ زندگی دینا جانتا ہے. اس لیے آج رات ہم لوگ پورے ایمان سے صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھرانے کے لیے نہیں، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنی نسلوں کے لیے نجات کو
आजादी को लेते हैं, क्योंकि तू खुदा एक नस्ल का खुदा नहीं है, एक नस्ल का खुदा नहीं है, तू खुदा पुश्त दर पुश्त वफादार खुदा है। इसलिए आज रात पूरे ईमान से मैं ये इकरार करता हूं कि मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा खानदान, मैं और मेरे बच्चे, यीशु ने कहा था मैं और, मगर हम आज रात उससे आगे जाते हैं। यीशु ने एक नस्ल की बरकत मांगी, अगली नस्ल का कख नहीं जगा। दोबारा बोलते, इसलिए यीशु ने कहा था मुझे तुम्हारा नहीं पता, मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं और मेरा घराना खुदावंद की खिदमत करेंगे। आज रात हम तेरे हुजूर पूरे दिल से इकरार करते हैं, प्रोफेसाई करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि मैं और मेरी नस्लें मसीह में आजाद है और हमेशा सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे, और वो खुदा जिंदगी का खुदा है, वो खुदा इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का खुदा है। आज रात उस खुदा के नाम में और उसके बेटे के नाम में, जिसके लिए बाइबल कहती है खुदा ने उसको वो नाम बख्शा, उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, सुंदर है, अबदी है, जोरावर है और ऊपर है, कुदरत वाला है। इसलिए आज रात मैं उस नाम में जो मौत के नाम से ऊपर है, जो कर्जे के नाम से ऊपर है, जो दुख के नाम से ऊपर है, जो लानतों के नाम से ऊपर है, जो हर नाम से ऊपर है, इसलिए आज रात मैं यीशु मसीह के नाम में आजादी को बोलता हूं, जीऊंगा और एक दिन सिर्फ मैं नहीं इसकी गवाही दूंगा, बल्कि जब तक तेरा बेटा वापसी ना आए, मेरी हर नस्ल जो इस दुनिया में आएगी वो ये गवाही देगी कि सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरी हर नस्ल ये बोलेगी, हर कब्र में हर कब्र में हड्डी है, सिर्फ एक कब्र खाली है और वो कब्र यीशु मसीह नासरी की है। वो कब्र कायम रहते हुए